بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام ہم سب کو 15ویں سالانہ فہم دین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رہن کے مسائل۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں انسان کے تمام معاملات میں انسان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کو جہاں یہ پسند ہے کہ میرا بندہ مجھے سجدہ کرے، میری عبادت میں مصروف رہے، وہاں رب ذوالجلال کو یہ بھی پسند ہے کہ میرے بندے کے جو دیگر بندوں کے ساتھ معاملات ہیں وہ بھی میری رضا کے مطابق ہوں۔ اس واسطے قرآن مجید نے انسانی معاملات کو اپنا موضوع بنایا ہے اور جا بجا انسان کے معاملات پر بحث کرتے ہوئے انسان کی رہنمائی کی ہے۔ آج جس ماحول میں ہم زندہ ہیں، ایک پوری لابی سازش کے تحت اس پروگرام پہ سرگرم عمل ہے کہ اگر انسان رب ذوالجلال کی رضا کے حصول کے لیے
نماز پڑھ لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، استطاعت پر حج کر لیتا ہے اور نصاب پر زکوٰۃ دے لیتا ہے، تو یہ اس نے حق بندگی ادا کر دیا۔ اب اس کے آگے انسان کی اپنی مرضی ہے، وہ سودا کرنا چاہتا ہے تو کیسا کس انداز میں کرے، چیز خریدنا چاہتا ہے تو جس طرح مرضی ہو خریدے، کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھنا چاہتا ہے، کسی سے قرض لینا چاہتا ہے تو اپنی مرضی کے مطابق ہو۔ ان معاملات زندگی کو اس لحاظ سے اسلامی تعلیمات کا موضوع ہی نہیں سمجھا جا رہا، اور یہ فکر اور اس طرح کی سوچ لوگوں میں عام کی جا رہی ہے، جبکہ قرآن مجید برہان رشید کی سینکڑوں آیات وہ براہ راست معاملات کے لحاظ سے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ جہاں اسے یہ پسند ہے کہ میرے بندے میرے دربار میں جھکیں، سجدہ کریں، وہاں اسے یہ بھی پسند ہے کہ میرے بندے دکان پر بیٹھ کر میری مرضی کے مطابق سودا بیچیں اور میری مرضی کے مطابق وہ سودا خریدیں، میری مرضی کے مطابق ان کے آپس میں بیع و شراء کے معاملات ہوں، کفالہ حوالہ کے معاملات ہوں، لین دین کے معاملات ہوں، قرض لینے اور قرض واپس کرنے کے معاملات ہوں، گارنٹی اور ضمانت کے لحاظ سے جو معاملات ہوں، رب ذوالجلال چاہتا ہے وہ سارے، اس کو پسند یہ ہے کہ انسان جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہر معاملہ میں میرے قرآن سے پوچھیں اور اس سے پوچھ کے وہ معاملہ کریں، تاکہ ان کی دنیا جب قرآن کے زیر سایہ گزرے تو دنیاوی معاملات پر بھی ان کو ثواب اور اجر عطا کر دیا جائے۔ اسی واسطے ہم فہم دین کورس میں معاملاتی اسلام کے کچھ موضوعات بھی رکھتے ہیں تاکہ وہ سبق ملت کو یاد کرایا جائے کہ ہمارا اور کفار کا جو فرق ہے، ان فروق میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ کفار اپنے معاملات میں آزاد ہیں، وہ جیسے مرضی ہے اپنے معاہدے کرتے ہیں، توڑتے ہیں، رکھتے ہیں، جوڑتے ہیں، جبکہ بحیثیت مومن ایک مسلمان کے لیے اس سلسلہ میں بھی شریعت نے پابندیاں لگا رکھی ہیں اور دائرہ کار وضع کیا۔ تو اگر اس کو پیش نظر رکھ کے ایک انسان اپنے معاملات کو طے کرے گا، مکمل کرے گا، تو پھر وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اور اگر چھوڑ دے گا تو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے گرفت ہوگی، مواخذہ ہوگا، اور قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ میں نے تم کو یہ نظام دیا تھا، یہ نصاب دیا تھا، تم نے اس سے خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے معاملات کا اپنا طریقہ کیوں وضع کیا۔ گزشتہ درس میں آرڈر پر اشیاء تیار کرنے کا طریقہ، یہ معاملات کے لحاظ سے جو موضوعات ہیں ہمارے، ان میں اہم موضوع تھا۔ اس کورس میں رہن کے مسائل، معاملاتی اسلام کے موضوعات میں سے اہم موضوع ہے، اور عرف عام میں زندگی گزارتے وقت آپ حضرات کو روزانہ ایسی صورتوں کا سامنا ہے، اور ہمارے عرف میں یہ معاملات پائے جاتے ہیں مگر وہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں طے نہیں کیے جاتے، الا ماشاء اللہ، وہ غیروں کے ضابطے اور غیروں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق طے کیے جاتے ہیں۔ اور ایک مومن جو کلمہ رب کا پڑھتا ہے مگر گروی کے مسائل کی جب باری آتی ہے تو وہ ان تمام دساتیر کو سامنے رکھ لیتا ہے جو بندوں کے بنائے ہوئے ہیں، مارکیٹوں میں رائج ہیں، لوگوں میں نافذ العمل انہوں نے کر رکھے ہیں۔ تو ایسے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کا یہ پیغام بھی سمجھیں کہ جلالہ کی اس سلسلہ میں رضا کیا ہے، اور انسان زندگی کے یہ کام کرتے ہوئے، زندہ رہتے ہوئے کس طرح دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو بھی آباد رکھ سکتا ہے، اور معاملات ادا کرتے ہوئے بھی
وہ رب ذوالجلال کی رضا کے مطابق کر کے اپنے معاملات پر بھی نوافل اور تہجد جیسے ثواب کا بلکہ اس سے زیادہ ثواب کا بھی مستحق بن سکتا ہے۔ لفظ رہن عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہے ٹھہرا ہوا ہونا یا ثابت ہونا۔ کہا جاتا ہے ماء راہن، جو پانی چل نہ رہا ہو تو اس کو راہن پانی کہا جاتا ہے عربی زبان میں، کہ یہ رکا ہوا ہے اور ٹھہرا ہوا ہے۔ ایسے ہی اس کا معنی ہے بند کر دینا، کسی چیز کو روک دینا، محبوس کر دینا۔ قرآن مجید برہان رشید میں ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان نے جو کچھ دنیا میں کام کیا اس کو اپنے عمل کے بدلے گروی رکھ دیا گیا۔ ہر بندہ مرہون ہے اپنے کام کا، مرہون ہے، اس کو اپنے کام کے عوض میں گروی رکھ دیا گیا ہے، یعنی کام کے بدلے میں اس کو روک دیا گیا ہے۔ اگر اس کا عمل اچھا ہوگا تو پھر جنت میں چلا جائے گا، اگر اچھا نہیں ہوگا تو جہنم میں جائے گا۔ تو ہر انسان کو اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھ دیا گیا ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ شریعت میں رہن کا معنی یہ ہے حبس شیء بحق یمکن استیفاؤہ منہ، کہ انسان کا کسی پر کوئی حق ہو اور اس حق کی گارنٹی کے طور پر جس پر حق ہے اس کی کوئی چیز اپنے پاس رکھ لے، تاکہ اگر کل اس نے میرا حق ادا نہ کیا تو اس چیز کو بیچ کر میں اپنے پیسے پورے کر لوں گا، اس کو رہن کہا جاتا۔ حبس شیء بحق یمکن استیفاؤہ منہ، مثال کے طور پر ایک شخص نے دوسرے سے قرض مانگا تو جو قرض دے رہا ہے گارنٹی کے طور پر قرض لینے والے کو کہتا ہے کہ تم میرے پاس اپنی کوئی چیز رکھو کہ کل اگر تم قرض نہ دے پائے تو تمہاری چیز تو میرے پاس موجود ہوگی، میں اس کو بیچ کر اپنا قرض پورا کر لوں گا۔ کل قرض یا بعض قرض جس چیز سے پورا ہو سکے وہ جو اس انداز میں رکھی گئی ہے اس چیز کو گروی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے قرض لیا اور اپنا مکان قرض دینے والے کو دے دیا کہ یہ گروی ہے تمہارے پاس، جب میں قرض کی واپسی کروں گا تو مکان لے لوں گا۔ قرض لیا اور کہا کہ یہ میری بھینس ہے، یہ تم پاس رکھو، جب میں قرض واپس کروں گا تو بھینس لے لوں گا۔ اب یہ بھینس اور یہ مکان یا اس طرح کی کوئی چیز، اس کو شریعت مطہرہ میں رہن کہا جاتا ہے کہ اس کو روک دیا گیا ہے، مرہون ہو گئی ہے کہ جب تک وہ پیسے واپس نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ قرض دینے والا اس بندے کو اس کی چیز واپس نہیں کرے گا۔ تو شریعت مطہرہ میں رہن رکھنا جائز ہے، رہن وصول کرنا جائز ہے، اور قرآن مجید برہان رشید میں بھی اس کا حکم موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس احادیث میں بھی اس کا بارہا تذکرہ موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 احادیث میں رہن کے احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ لہذا گروی رکھنا کسی کے پاس کسی چیز کو وہ جائز ہے، ناجائز نہیں، لیکن اس کی شرائط ہے، اس کی احکام ہے، ان کی روشنی میں اگر گروی رکھا جائے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس کو چھوڑ کے کوئی اپنا بنایا ہوا طریقہ گروی رکھنے کا اور چھوڑنے کا اخذ کیا جائے گا تو اس میں مومن گنہگار ہوگا، کیونکہ مومن نے کلمہ پڑھ کے یہ عہد کیا ہے کہ میں اپنا ہر کام ویسے کروں گا جیسے اس کام کے بارے میں میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کے اندر رب ذوالجلال کا فرمان سورہ بقرہ میں آیت نمبر 283 میں موجود ہے، جو میں نے ابھی خطبہ میں آیت تلاوت کی، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم سفر پر ہو، اور صورتحال کیا ہے کہ تم کسی سے قرضہ لینا چاہتے ہو، حالت سفر میں مجبوری بن گئی اور قرضہ لینا پڑ گیا، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور وہاں کوئی ایسا کاتب نہیں ہے کہ جو لکھے
کہ میں اتنا قرض فلاں سے وصول کر رہا ہوں تاکہ کل وہ دستاویز پیش کی جا سکے، جس نے قرض لینا ہے واپس اس کے پاس ثبوت ہو کہ یہ تم نے قرض لیا تھا اور یہ تم نے لکھ کے دیا تھا، یا فلاں کاتب نے یہ لکھ کر دیا تھا. ایسی صورتحال نہیں سفر کے اندر. تو خالق کائنات نے فرمایا ایک اور طریقہ بھی ہے ضمانت کا. وہ کیا ہے؟ فارحان مقبوضہ. فارحان مقبوضہ. تو ایسی صورتحال میں جو قرض لے رہا ہے وہ اپنی کوئی چیز قرض دینے والے کو دے دے اور اس پر قبضہ آ جائے قرض دینے والے کا، تو یہ رہن کا حکم رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں خود دیا کہ یہ ایک اس میں پختگی آ جائے گی بات کے اندر اور کل جھگڑا نہیں ہوگا اور اس سلسلے میں قرض دینے والے کو اطمینان ہو جائے گا. فرمایا اگر کوئی لکھنے والا نہیں ہے تو تم رہن کی صورت اختیار کر لو. جو قرض وصول کر رہا ہے وہ قرض دینے والے کو اپنی طرف سے کوئی چیز رہن میں رکھ دے. اور اس میں تمام محدثین مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ حکم صرف سفر کے ساتھ خاص نہیں، اگرچہ لفظ یہ ہے ان کنتم علی سفر، اگر تم سفر پر ہو تو رہن کا حکم برابر ہے. ہاں سفر میں کوئی رہن رکھنا چاہے تب بھی رکھ سکتا ہے، حضر میں رہن رکھنا چاہے تب بھی رکھ سکتا ہے. یہ جو اس کی طرف سے ایک پیسے وصول کیے جاتے ہیں سیکورٹی کے طور پر اور ضمانت کے طور پر جو آج بھی ہمارے نظام میں رائج ہے، تو یہ اسی آیہ کریمہ کا ایک حصہ ہے. لیکن آگے اس کے احکام ہیں جن کو آج ہم تفصیل سے سنیں گے اور پھر اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے معاملات جو طے کرنے ہیں تاکہ فرق واضح رہے کہ کافر دین سے آزاد ہے اور وہ شریعت کا بگھوڑا ہے اور اس کے اعمال وہ جب دنیا میں مصروف ہوتا ہے تو دنیا میں ہی مصروف ہوتا ہے. مگر مومن کی شان یہ ہے اس نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو اپنے رب کے یوں سپرد کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے مطابق دنیا کے کام بھی کرتا ہے. تو خالق کائنات نے اس کی دنیا پر بھی اس کو اجر دینے کا اعلان فرما رکھا ہے. اب یہاں پر قرآن مجید کی اس آیت کے بعد حدیث شریف سے میں اس کا ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رہن رکھنا باقاعدہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس سلسلہ میں بخاری شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترى من یہودی طعاما ورهنه درعا من حدید، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے طعام خریدا، جو خریدے، اور اس یہودی کے پاس اپنی زرہ رین رکھ دی کہ یہ زرہ میری تم اپنے پاس رکھو اور میں جس وقت یہ واپس کروں گا تمہاری طرف اتنے جاؤ یا ان کی قیمت تو پھر میں اپنی زرہ واپس لے لوں. اب یہاں پر یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں رہنی چاہیے کہ رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا اور اگر میرے محبوب تم چاہتے ہو تو احد پہاڑ سونے کا بناتا ہوں اور یہ تمہارے ساتھ موبائل رہے گا، جہاں تم جاؤ گے وہاں چل کے احد بھی جائے گا. موبائل احد، موبائل سروس ہوگی اس کی، جہاں ضرورت ہوگی جتنا چاہو گے سونا اٹھا کے لوگوں کو دے دینا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مجھے احد پہاڑ کے سونے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں تو شکر کروں، دوسرے دن بھوکا رہوں تو صبر کروں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے اس چیز کا انتخاب کر لیا اور اس کے باوجود بھی جب ایسی صورتحال تھی تو کوئی بعید نہ تھا کہ جب یہودی سے جو خریدنے پڑے ہیں اور پھر زرہ رین میں رکھی ہے تو یہاں رب ذوالجلال سے درخواست کرتے تو براہ راست اگر بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ کا نزول ہو سکتا ہے تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی تمنا ہوتی تو سارا گھر غلے سے بھر جاتا. لیکن مطلب کیا تھا کہ امت کو سنت بھی عطا کرنی ہے اور امت کو طریقہ بھی عطا کرنا ہے اور یہی سبب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالت بشر میں دنیا میں جلوہ گر ہوئے کہ یہ جو بشری حاجات ہیں ان کے لحاظ سے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لباس بشر میں نہیں ہوں گے
تو پھر بشری حاجات سامنے نہیں آئیں گی، پھر لوگوں کی رہنمائی نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ حکمتیں تھی پیچھے جو اللہ کے اس نور کو اس حالت بشریت میں دنیا میں جلوہ کر کیا۔ اور پھر اب یہ ہے کہ جو کی ضرورت ہے، اور رب ذوالجلال اچھی طرح اہتمام سارے فرما سکتا ہے، مگر اس میں بھی مقصد یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آج یہودی کے پاس زرہ رکھ کے جو لیں گے تو کل قیامت تک کا کوئی محقق، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی قاضی سوچنے لگے گا کہ رین کا جواز ہے تو کیا ہمارے نبی علیہ السلام سے اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں، تو سوچے گا تو اس کے سامنے یہ حدیث شریف آ جائے گی تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، امت کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ یہ تو وہ عمل ہے جو خود سیرت سے ثابت ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی کجی، کوئی قباحت موجود نہیں ہے، اور اگر وہ طرق اور وہ شرائط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں ان کے مطابق کوئی کرتا ہے تو یہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ تو اس بنیاد پر اگرچہ دوسرے طریقوں سے سب کچھ پورا ہو سکتا تھا، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیکر یہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جن کی ہر ادا کے اندر ایک لوگوں کے لیے مشن ہے، سبق ہے، نمونہ ہے۔ تو اس واسطے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہ چیز اپنی زرہ رین رکھ کے بھی غلہ لے رہے ہیں تو اس کے اندر صرف محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ضرورت تھی اس وقت کی وہ پورا کرنا مقصد نہیں تھا، وہ تو اللہ کی طرف سے براہ راست بھی رزق کے نزول سے اس کا ایک پورا اہتمام ہو سکتا تھا، مگر امت کو تشریع احکام کے لیے اور تسنین کے لیے اور سنت بنانے کے لیے ایسی چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں، اور یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پیکر ہے، اور اس پیکر کی ہر حالت ہے کہ جس انداز میں بھی گزر رہے ہیں، چل رہے ہیں، بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، کوئی دن گزر رہا ہے، رب ذوالجلال نے اسے ہی اپنے محبوب کی امت کے لیے مینارہ نور بنا دیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر رہن کے احکام کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، الظہر یرکب بنفقتہ اذا کان مرہونا، کہ کوئی شخص کسی کو قرض لیتے ہوئے اپنی گھوڑی رہن میں دے دیتا ہے یا گدھا رہن میں دے دیتا ہے یا اونٹنی رہن میں دے دیتا ہے، تو آگے ابھی تفصیلاً احکام تو آئیں گے، لیکن یہ حدیث شریف سے اس کا بیان، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب وہ بندہ جس نے قرض دیا ہوا ہے اور اس کے پاس رہن کی کسی کی چیز ہے جو اس مقروض کے ملک میں ہے، اس قرض دینے والے کے ملک میں نہیں، گھوڑی اس کی ہے، اونٹنی اس کی ہے، خچر اس کا ہے یا گدھا اس کا ہے، تو فرمایا اس کے لیے جائز ہے کہ یہ اس پر سواری کر سکے اگر اس نے اجازت دے رکھی ہے، لیکن اس کو اس کے عوض میں اس سواری کا خرچہ برداشت کرنا پڑے گا، جتنا چارہ ہے وہ اس کے پلے ہوگا جس کے پاس اب موجود ہے، اس کے عوض میں اس کے لیے سواری جائز ہوگی، یہ اس پر سواری کر سکتا، اس گھوڑی کا چارہ یہ قرض دینے والا اور رین والی چیز وصول کرنے والا اس کے چارے کا بندوبست یہ کرے، اس کی حفاظت یہ کرے، اور وقت آنے پر ضرورت پڑتی ہے تو اس پر سواری کر سکتا ہے، وہ نفقہ جو خرچہ اس جانور پہ آیا ہے یہ اور سواری آپس میں ان کا معادلہ ہو جائے گا اور ایک دوسرے کے یہ دونوں عوض بن جائیں گے۔ ایسے ہی فرما لبن الدر یشرب بنفقتہ، کسی نے کسی کو بھینس دی ہوئی تھی رہن میں کہ میں پیسے واپس دوں گا، یہ بھینس اپنی لے لوں گا، اتنے دن تم پاس رکھو، یہ ایک ضمانت کے طور پر رکھی ہوئی تھی، یہ رہن تھا، اب وہ دودھ دینے والی بھینس ہے تو اب چارہ اس قرض دینے والے کے ذمے ہے جس نے وہ بھینس رکھی ہوئی ہے، چارہ وہ ڈالے گا اور دودھ بھی وہی استعمال کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ 7 احکام بھی بیان فرما دیے، اور یہاں تک ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یغلق الرہن من صاحبہ الذی رہنہ لہ غنمہ وعلیہ غرمہ، فرمایا یہ جو رہن کی چیز ہے جو کسی نے قرض لے کر قرض دینے والے کے پاس رکھی، فرمایا یہ قرض دینے والا یہ چیز اس بندے سے
ہمیشہ کے لیے روک نہیں سکتا. یا ایسا ہو کہ کہا تھا 1 مہینے میں پیسے واپس کر دوں گا اور 1 مہینے میں واپس نہیں کر سکا, تو اب یہ کہے کہ یہ چیز میری ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, یہ چیز اسی مالک کی ہے جس کی تھی. اگرچہ وقت معین میں وہ پیسے واپس نہیں کر سکا, اسے پھر بھی مہلت دی جائے گی. جب تک پیسے نہیں دے گا تو بھینس اس قرض دینے والے کے پاس رہے گی, لیکن یہ پرائی ہوگی, اس کی اپنی نہیں ہوگی, اور یہ مالک اس کا وہی مقروض شمار ہوگا کہ حقیقت میں یہ بھینس جس کی ہے, اس کو اس سے روکا نہیں جائے گا. جب بھی وہ پیسے دیتا ہے اور اس کو حکم ہے کہ وہ جلدی ادا کر دے, تو یہ بھینس اس کی طرف واپس کر دی جائے گی. اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا جو احکام کے لحاظ سے بڑا جامع جملہ تھا. فرمایا لہو غنمہ وعلیہ غرمہ. یہ ہے نا اسلام ایک جامع دین, یعنی اس میں صرف تسبیح پڑھنے کا طریقہ نہیں, صرف سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں, اس نے نظام زندگی کو بھی واضح کیا ہے اور اس نے انسان کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کی ہے. اب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ضابطہ دے رہے ہیں, فرمایا لہو غنمہ وعلیہ غرمہ. ایسا معاملہ تھا, بکری رہن میں رکھی تھی, پیسے دینے تھے, ابھی دیے نہیں, بکری جو ہے اس کو سال گزر گیا, 2 سال گزر گئے, 3 سال گزر گئے, آگے اس کے بچے پیدا ہوتے رہے. تو اب وہ بچے کس کے ہیں؟ جو اس قرض دینے والے کے پاس بکری کے ہوتے ہوئے بکری نے جو بچے جنم دیے ہیں. یا یہ صورتحال ہے کہ اونٹنی یا اونٹ رکھا ہوا تھا رہن میں, تو ادھر کیا ہوا, وہ اونٹ کھل گیا, اس نے کسی کی بکری مار دی, اب یہ تاوان کس کو دینا پڑے گا؟ تو یہ ساری صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نظر رکھی ہیں. ایسے ہی جیسے یہ اونٹ بکریاں ہیں, ایسے ہی غلام جو ہوتے تھے, زر خرید غلام, وہ بھی رہن میں رکھے جا سکتے تھے. اب کسی نے قرض لیا, اپنا غلام کسی کے پاس رہن رکھ دیا اور کہا پیسے واپس کروں گا, غلام واپس لے لوں گا, لیکن چوتھے دن غلام نے کسی بندے کو جا کے قتل کر دیا. اب قتل خطا ہو گیا یا عمد, تو اب اس کا تاوان کس پہ پڑے گا؟ ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما لہو غنمہ وعلیہ غرمہ. یہ رہن رکھنے والا انسان جو تھا, سارا فائدہ رہن کا اس کے لیے ہے, جو اصل میں اس غلام کا یا اس اونٹ کا مالک ہے, جس نے کسی سے قرضہ لے کر اپنا اونٹ اس کے پاس رکھا ہوا ہے. فرما اس میں آگے جتنا اضافہ ہو وہ اضافہ مالک کا ہوگا, وہ قرض دینے والے کا نہیں ہوگا. بکری کئی بار اس نے بچے جنم دیے, وہ سارے کے سارے مالک کے شمار ہوں گے, اور اس پر لازم ہے کہ یہ سارے واپس کرے. اور اگر مرہونہ چیز نے کوئی کسی کا نقصان کر ڈالا ہے, تو یہ جس کے پاس وہ چیز ہے, اس سے تاوان نہیں لیا جائے گا, تاوان اس مالک سے لیا جائے گا کہ حقیقت میں یہ چیز جس کی ہے, اور کل وہ پیسے واپس کرے گا اور یہ چیز واپس لے لے گا. یعنی کتنی باریکیوں تک شریعت گئی ہے, اور کوئی ایسا ضابطہ دنیا میں ملتا ہے کہ جس نے ہر جہت پر اتنی باتیں کی ہو اور اتنے قوانین وضع کیے ہوں اور اتنی ہدایات کی ہوں. اور یہ ساری چیزیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کو دیں تو فرمایا میں دنیا میں تمہیں ایسا دین چھوڑ دے کے جا رہا ہوں, لیلھا کنہارھا, اس کی رات بھی اتنی روشن کر دی ہے جتنا دن روشن ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ میرے ماننے والے کہیں ہمارے پیغمبر ہمیں حج کا طریقہ تو بتا گئے ہیں, مگر یہ بتا ہی نہیں ہے کہ ریل لینا کس طرح ہے, دینا کس طرح ہے, قرض کی صورتیں کیا ہیں, طریقے کیا ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں حدیثیں امت کے پاس ذخیرہ موجود ہے, اور ہر جہت میں بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو میرے امتی ہیں انہوں نے کسی اور سے بات نہیں پوچھنی, انہوں نے میری بات پوچھنی ہے, میرا فیصلہ پوچھنا ہے, میری سنت کو سامنے رکھنا ہے دنیا کے معاملات میں بھی, تاکہ جس وقت سنت پر چلیں گے تو رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب کے روپ میں جو آ جاتا ہے وہ بھی محبوب بن جاتا ہے. اس واسطے تمہیں نظام زندگی میں بھی طریقہ وہ دیا گیا جو طریقہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کا ہے, تاکہ ان معاملات میں بھی کوئی بندہ جب آگے بڑھ رہا ہو تو اس پر نبی علیہ السلام کی محبوبیت کا عکس پڑتا جا رہا ہو.
اس سلسلہ میں اختصار سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے. آیت کریمہ اور احادیث سے اس چیز کا ثبوت دے دیا کہ رہن جائز ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہمارے لیے موجود ہے. رہن کے ارکان ہیں کچھ، ہر چیز کے کچھ نہ کچھ رکن ہوتے ہیں. جیسے آپ نے نماز کے ارکان یاد کیے ہوئے ہیں کہ رکوع نماز کا ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے، ایسے رہن کے بھی کچھ ارکان ہیں اور اس کے عناصر ہیں. تو رہن کے 4 عناصر ہیں، عناصر اربع. جہاں بھی رہن ہوتا ہے وہاں 4 چیزیں ضرور ہوتی ہیں. ایک ہے راہن، اور دوسرا ہے مرتہن، اور تیسری چیز ہے مرہون، اور چوتھی ہے مرہون بھی. یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں، یہ آپ کو نہ بھی یاد ہو، ان کا مفہوم ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صورتحال تو واضح ہے کہ زید عمر سے قرض لینا چاہتا ہے، عمر زید کو قرض دینا چاہتا ہے. تو جو کسی کے پاس اپنی چیز رکھ کے قرض لے رہا ہے، زید عمر سے قرض لے رہا ہے، اپنا کوئی پلاٹ دے کے کوئی چیز اس کے پاس رکھ کے، تو زید کو راہن کہیں گے. جس نے اپنی چیز کسی کے پاس رہن رکھی ہے اس کو راہن کہیں گے. اور جس نے رہن وصول کیا ہے کہ فلاں چیز تم میرے پاس رکھ دو اور میں تمہیں اتنے پیسے دے دیتا ہوں، تو اس بندے کو مرتہن کہیں گے. رہن رکھنے والا راہن ہے، رہن وصول کرنے والا مرتہن ہے. اور جو چیز رہن رکھی جا رہی ہے وہ مرہون ہے، اور جن پیسوں کے بدلے میں رکھی جا رہی ہے وہ مرہون بھی ہیں. مثلا زید نے عمر سے 10,000 روپیہ لیا اور اپنی ایک بکری اس کے پاس رہن رکھ دی. تو اب زید راہن ہے، عمر مرتہن ہے، بکری مرہون ہے، اور 10,000 روپیہ مرہون بھی ہے. تو یہ عناصر اربع ہیں رہن کے. آگے اس کی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے، کبھی اماؤنٹ کوئی ہو سکتی ہے، کبھی اس کا بدل کوئی ہو سکتا ہے، کبھی کوئی دکان، کبھی کوئی مکان، کبھی کوئی کپڑا، کبھی کوئی دوسری چیز. اس پر بھی آگے ہم بات کریں گے کہ رہن رکھی کیا چیز جا سکتی ہے. ہر چیز کو رہن نہیں رکھا جا سکتا، اور ہر بندے کی اہلیت نہیں ہے کہ وہ رہن کا یہ کاروبار اور معاملہ کر سکے. اس کی بھی باقاعدہ شرائط ہیں جن کو شریعت مطہرہ میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلی شرط اہلیت ہے. اہلیت رہن میں جانبین کے اندر، راہن اور مرتہن میں، جو رہن رکھنا چاہتا ہے یا رہن لینا چاہتا ہے وہ شرط ہے اہلیت کی. اہلیت کیا ہے؟ عاقل بالغ ہونا. جو بندہ پاگل ہے وہ رہن کا عقد نہیں کر سکتا. جیسے بیع و شراء اس کی ناجائز ہے، اسے پتہ نہیں کہ اپنی کروڑ کی چیز 100 میں بیچ ڈالے، تو شریعت نے اس کو روک دیا ہے کہ وہ بیع و شراء نہ کرے. ایسے ہی جو نابالغ ہے، بچہ ہے، اس کے لیے بیع و شراء جائز نہیں، اور اس کے لیے رہن کا عقد کرنا بھی جائز نہیں. رہن کا عقد اس کے لیے جائز ہوگا کہ جو قریب البلوغ ہے یا بالغ ہے، جس کو امور کی پوری سمجھ آ چکی ہے، تو اہلیت شرعی جو ہے وہ اس میں موجود ہوگی. تو اب اس کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ عقد رہن کر سکتا ہے، اور ایسا معاملہ کرنا اس کے لیے جائز. مرہون بھی جو ہے، یعنی مرہون جس کو رہن رکھنا ہے جس چیز کو، اس کی بڑی کڑی شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چیز قابل بیع ہو، بیچی جا سکے. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو بیچی نہیں جا سکتی تو اس کو کسی کے پاس رکھ کے قرض وصول نہیں کیا جا سکتا. اس چیز کو مرہون نہیں بنایا جا سکتا اور اس کو رہن نہیں کہا جا سکتا. اب قابل بیع ہونے میں پھر چند شرطیں ہیں. قابل بیع کا مطلب یہ ہے کہ وقت عقد وہ چیز بک سکتی ہو. وقت عقد جب معاملہ ہو رہا ہے اس وقت وہ چیز اگر بک سکتی ہے تو پھر اس کو رہن رکھا جا سکتا ہے، ورنہ رہن نہیں رکھا جا سکتا. آپ سوچ رہے ہوں گے ایسی کون سی چیز ہے کہ جو چیز بھی ہو اور پھر بک نہ سکے. تو اس کی صورتحال یہ ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے اس سال میرے مالٹے کے باغ میں جو مالٹے لگیں گے وہ تیرے پاس رہن رکھ رہا ہوں، تو آپ مجھے 1,00,000 روپیہ دے دو. تو اب شرعی طور پر یہ رہن جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ جس چیز کو رہن رکھا جا رہا ہے وہ بیچی نہیں جا سکتی. کیوں نہیں بیچی جا سکتی؟ وہ ابھی معدوم ہے، ابھی موجود نہیں ہے. وہ موجود ہو تو پھر اس کی بیع ہو سکے. جو چیز موجود نہ ہو اس کی بیع نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی خرافات رائج ہیں ہمارے معاشرے کے اندر.
جو حرام وجوہ کر دی جاتی ہیں، جو چیز ابھی مارز وجود میں نہیں آئی، اس چیز کو بیچنا شرعن ناجائز اور حرام ہے۔ ایک شخص کہتا ہے اس سال میری بکری جو بچہ جنم دے گی وہ میں تمہیں 2000 میں بیچ دیتا ہوں، تو یہ بے کرنا حرام ہے، کیونکہ جس چیز کو ابھی وجود نہیں ملا اس کو بیچا نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی ایک چڑیا، ایک پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، کہتا ہے یہ جو پرندہ اڑ رہا ہے یہ میں تجھے پکڑ دوں گا اور 1000 روپیہ تم مجھے دے دو۔ یا سمندر میں مچھلیاں ہیں، نہر میں مچھلیاں ہیں، کہتا ہے مچھلی 100 مچھلی میں تمہیں اتنے کی بیچ رہا ہوں، ابھی پکڑی نہیں ہے۔ تو یہ ساری بویو حرام ہے، اس واسطے کہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ چیز اس وقت اگلے کے قبضے میں دی نہیں جا سکتی، اس میں احتمالی صورتحال ہے، ابھی اس میں بعد میں جا کے پتا چلے گا کہ وہ پکڑی بھی جاتی ہے یا نہیں، یا مار سے وجود میں آتی ہے یا نہیں، فصل پکتا ہے یا نہیں، پھل لگتا ہے یا نہیں، وہ بکری بچہ صحیح جنم دیتی ہے یا نہیں۔ اس واسطے یہ ساری صورتیں کہ جن کے اندر بے ناجائز ہے، ان چیزوں کا نام لے کر ان کو رہن میں رکھنا بھی ناجائز ہے، ان کو رہن رکھ کر ان پر کسی طرح کا کوئی پیسہ قرض نہیں لیا جا سکتا۔ ایسے ہی اس سلسلہ میں دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چیز مال بھی ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایسے بھی موضوعات ہیں دین کے، تو دین تو نصف حصہ معاملات کا ہے، اور آج جو انحطاط ہے مسلمانوں کا صرف اس لیے ہے کہ وہ معاملات والا دین سرد خانے میں پڑا ہے، نماز روزے والا دین کچھ چل رہا ہے، باقی آدھا دین وہ تو معاذ اللہ مفلوج کر کے رکھ دیا گیا، نہ اس کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی بتاتا ہے۔ وہ دین جو طائف کے بازار میں پتھر کھا کے میرے محبوب علیہ السلام نے پیش کیا تھا، اور اگر ابو جہل جیسے گرو جو ہیں ان کو اسلام پر حملہ کرنے کی سوچی اور مکہ شریف سے چل کے بدر میں جا کر لڑے، تو اس معاملاتی دین کی وجہ سے نماز روزے والا دین تو مکہ شریف میں مسلمانوں کا تھا، اس وقت ان کو اتنا خطرہ محسوس نہیں ہوا مسلمانوں سے، لیکن جب مدینہ شریف میں جا کے سٹیٹ بن گئی ہے اور معاملات والا دین بھی درمیان میں آ گیا ہے اور سلطنت کے احکام بنے ہیں، اب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ جو فیصلے ہم کرتے تھے وہ تو اسلام کر رہا ہے، ہماری چودراہٹ داؤ پہ لگ گئی ہے، لہذا اس دین کو روکنا چاہیے، ورنہ کل یہ سارے معاملات اپنے کنٹرول میں کر لے گا۔ یعنی سجدے جب خدا کو ہوتے تھے، اس پر ابو جہل کو اتنا اس پر غصہ نہیں آیا کہ ہمارے بتوں کو سجدے کیوں نہیں ہو رہے، ہم روکیں ان کو۔ مسلمان گھروں میں پاس موجود تھے، اس وقت حملہ نہیں کیا، لیکن وہاں بدر میں جب گیا ہے، سفر کر کے پہنچا ہے، تو درد یہ ہو رہا تھا کہ یہ مسجد تک نہیں، یہ تو پوری دنیا میں اپنا نظام دینے والے لوگ آ گئے ہیں، سٹیٹ کی بنیاد رکھی ہے، سلطنت بنا دی ہے، اور ہر چیز میں ان کے اپنے ضابطے ہیں، اب ہماری چودراہٹ کو کون پوچھے گا، اب پنچایت ان کی ہوگی، فیصلے ان کی ہوں گے، نظام ان کا ہوگا۔ یہ اندرونی معاملہ ہے جو باطل قوتوں کو سب سے زیادہ چبھتا ہے کہ یہ اسلام ایک آرڈر ہے، یہ محض ایک عقیدہ یا مسجد کا دین نہیں ہے، یہ تو سٹاک ایکسچینج اور ٹریڈ سینٹر اور ہر میدان کا ایک ضابطہ اسلام میں موجود ہے، اور وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے۔ اس واسطے آرڈر اور معاملہ جو ہے یہ دین کا بڑا اہم پہلو ہے، اور اس کو بالکل تاکہ نسیاں بنا کے رکھ دیا گیا۔ جیسے معاذ اللہ وہ کافر اپنا معاملہ کرتے ہیں، مومن کہتے ہیں میں بھی ویسے کروں گا، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں نے کلمہ پڑھ کے تو یہ عہد کر لیا ہے کہ اے اللہ جیسے سجدہ کر کے تجھے راضی کرنا ہے، ایسے دکان بھی تیری مرضی کے مطابق چلا کے تجھے راضی کرنا ہے۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، اور یہ احسان ہے امت کے فقہا کا ہم پر کہ انہوں نے قرآن و سنت کی ان نصوص کو آگے بڑھایا کتنا ہے، تفصیل کتنی کی ہے۔ اب ادھر تو شریعت میں اتنا آ گیا کہ یہ کوئی چیز رہن رکھو اور پیسے لے لو، اب فقہا نے شرطیں بیان کر دی اس ایک حدیث سے، اور سارے ضابطے قرآن و سنت کے سامنے رکھ کے امت کے لیے آسانی کر دی۔ اگر ہر بندہ جس نے رہن رکھنا تھا وہ پڑھنے نکلتا، غور کرتا، مجتہد بنتا، بوڑھا ہو کے مر جاتا، اور وہ نوبت ہی نہ آتی کہ جس کے لیے وہ پڑھنا چاہتا ہے، تو کیسے معاملے چلتے؟ یہ ان فقہا کا احسان ہے، کتنی محنت کی، جگر پگھلایا، اور کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی، پیاس تب پھول کی شبنم نے بجھائی ہوگی۔ قرآن و سنت میں غوطے لگا کے ان لوگوں نے دین کی تدوین کر کے ہر مسئلہ اب باب کی شکل میں پیش کر دیا، اور ساری دنیا اور وہ جو منکرین فقہ ہے وہ بھی اس پکائی ہوئی کھیر کو کھاتے ہیں اور گزارا ہوتا ہے، ورنہ اگر براہ راست ان سے پوچھا جائے
کہ جو رہن جائز ہے اس کی شرائط براہ راست بخاری سے دکھاؤ، تو شرائط دکھانے کی جسارت نہ کر سکیں گے، کیونکہ وہ حدیث کا ٹیکسٹ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ متن ہے حدیث کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود چیز رہن میں رکھی ہے۔ آگے وہ چیز کی شرائط کیا ہوگی، یہ ہزاروں احادیث کو اپنے سینوں میں جذب کرنے والے فقہا کا کام ہے، جنہوں نے قرآن و سنت کے زیر سایہ بیٹھ کر ہر جزی کو روشن کر کے عطا فرما دیا ہے۔ دوسری شرط مرہون کے اندر کیا ہے، ہمارے فقہا نے وضاحت کی، وہ مال ہو۔ اگر وہ چیز مال نہیں ہے تو اس کو رہن نہیں رکھا جا سکتا۔ اب آپ کہیں گے جو بھی چیز ہوتی ہے وہ مال تو ہوتا ہی ہے، مال ہو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مال ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو مال نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر مردار ہے تو وہ مومن کا مال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ وہی مردار کہ جس پر چمڑا بھی ہے، استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جب تک وہ کچا ہے اور جانور ذبح نہیں کیا گیا تھا ویسے مر گیا ہے، اب اس چمڑے کو بیچنا حرام ہے کیونکہ وہ مال ہی نہیں ہے۔ اس مردار کو بیچنا، اس کی ہڈیوں کو بیچنا یہ جائز نہیں، وہ مال ہی نہیں۔ شراب مومن کے لیے مال نہیں۔ شراب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں شراب رہن میں رکھتا ہوں، اتنے مٹکے تم مجھے اتنا پیسہ دے دو، تو شریعت کہے گی حرام ہے، یہ مال ہی نہیں ہے مومن کا۔ مومن نہ شراب رکھ سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے، نہ خرید سکتا ہے۔ مال کی حیثیت شراب کی مومن کے لحاظ سے نہیں، کافر کا مال ہو سکتا ہے، مومن کا مال نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جس وقت حرام حالت احرام میں حرم کا شکار کیا جائے تو وہ بھی چونکہ ناجائز ہے، تو وہ بھی مومن کا مال نہیں ہے۔ تو جو چیز رہن میں رکھی جائے اس کے لیے شرط ہے، ایک تو وہ ایسی ہو کہ بیچی جا سکے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال ہو۔ اگر مال نہیں ہوگی تو پھر اس کو رہن میں رکھ کر اس پہ قرضہ نہیں لیا جا سکتا۔ رہن کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر مرہون میں یہ شرط ہے کہ وہ چیز مال متقوم ہو۔ مال متقوم یہ اسی کی ایک حصہ ہے کہ اس کی قیمت لگائی جا سکتی ہو، جس طرح کہ اگر مثال کے طور پر خنزیر ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے مال متقوم نہیں ہے، تو اس کو رہن میں نہیں رکھا جا سکے گا۔ اور کوئی چیز ہو حلال، اس کو رہن میں رکھا جا سکے گا۔ تو مال متقوم یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھے نمبر پر کہ جس چیز کو رہن میں رکھنا ہے وہ چیز معلوم ہو۔ اگر معلوم نہیں ہوگی تو اس کے رہن میں رکھا نہیں جا سکتا۔ مجہول ہونے کی صورت میں چونکہ جھگڑا پڑ سکتا ہے، مثال کے طور پر وہ کہتا ہے میں تیرے پاس سونا رہن رکھتا ہوں، تو مجھے 1,00,000 روپیہ دے دے، تو اب معلوم نہیں ہے، مجہول ہے۔ کیوں؟ سونا رتی بھی ہو سکتا ہے، سونا تولا بھی ہو سکتا ہے، سونا 10 تولے بھی ہو سکتا ہے، سونا 20 تولے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بولنا لازم ہے ساتھ کہ کتنا سونا۔ اگر معلوم ہوگی، اب پہلی ساری شکیں پائی گئیں کہ چیز ایسی ہے جو بک سکتی ہے، جو مال بھی ہے، جو متقوم بھی ہے، مگر ساتھ بیان نہیں ہو رہا کہ وہ ہے کتنی، کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی معاملہ ایسا بھی نہ ہو کہ جس میں کل جھگڑا پڑ سکتا ہو۔ تو ساری چیزیں پہلے طے ہونی چاہیے کہ کتنا سونا میں تیرے پاس رہن رکھوں گا اور اتنا قرضہ لوں گا۔ لہذا اگر وہ مرہونہ چیز معلوم نہیں ہے تو پھر بھی اس کو رہن میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر مرہونہ چیز معلوم ہوگی، یہ چوتھی شرط ہے اس مرہون کے اندر، تو پھر اس کو رہن میں رکھ کر قرضہ وصول کیا جا سکتا ہے۔ پانچویں نمبر پر یہ ہے کہ وہ راہن کی اپنی مملوک ہو، یعنی جو بندہ قرض وصول کرنا چاہتا ہے وہ چیز اس کے اپنے ملک میں ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائی کی چیز ہو اٹھا کے دے آئے کہ یہ رکھو میں تجھے پیسے دوں گا، تو اس کی اپنے ملک میں نہیں، اس کو رہن نہیں رکھا جا سکتا۔ باپ کی چیز ہو اٹھا کے کسی کے پاس رکھا کہ یہ تم پاس رکھو، اتنے پیسے مجھے دے دو، جب میں واپس کروں گا تو یہ چیز واپس لے لوں گا۔ شریعت کہتی ہے رہن رکھنا یہ ناجائز ہے، کیونکہ رہن اپنی چیز رکھو جو اپنے ملک میں ہو۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کسی کی چیز ادھاری پاس تھی یا کرائے پر لی ہوئی تھی، آگے جا کے رہن پہ دے آیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے مرہون چیز کے اندر کہ جس چیز کو رہن رکھنا ہے اور قرض وصول کرنا ہے وہ اس بندے کے اپنے ملک میں ہو، اور پھر جا کے رکھے تو اس کا جواز ہوگا، ورنہ اس کا جواز نہیں ہوگا۔ چھٹے نمبر پر وہ چیز بالکل فارغ ہو، جو پہلی 5 شرطیں پائی گئی اس میں، اور پھر وہ فارغ بھی ہو، تو پھر جا کر اس کو رہن میں رکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر
کھجور کا درخت کسی کے پاس رہن رکھنا چاہتا ہے اور اس پر کھجوریں اس کی ہیں، کہتا صرف درخت جو ہے وہ تمہارا ہے اور کھجوریں میری ہیں۔ اب چونکہ وہ آپس میں متصل ہیں، کھجوریں اور کھجور کی ٹہنیاں، شاخیں، آپس میں کھجور کا تنا، تو یہ اب چونکہ جدا نہیں، اس کے اپنے ملک سے اس کو جدا کر کے دے نہیں سکتا، اس واسطے فارغ ہونی چاہیے چیز، فارغ ہو تو پھر وہ رہن میں رکھی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں رکھی جا سکتی۔ گندم خود کاشت کی ہوئی ہے، کہتا گندم تو میری ہے، زمین تمہیں رہن میں رکھ دے رہا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے چونکہ وہ زمین فارغ نہیں ہے، گندم اپنی کاٹ لے یا پھر گندم سمیت اس کے پاس رہن میں رکھ دے تو اس صورتحال میں رہن رکھا جا سکے گا۔ تو یہ چھٹی شرط ہے مرہون چیز کے اندر کہ وہ رہن میں رکھی جائے جو فارغ ہو، اس کے ملک سے، ملک اسی کا ہو مگر اس کی کسی دوسری مملوکہ چیز سے وہ چیز متصل نہ ہو، جدا ہو، تو پھر اس کو اس مرتہن کے پاس رہن میں رکھا جا سکتا ہے۔ 7ویں نمبر پر وہ یہ ہے کہ اس کے اندر امتیاز موجود ہو، وہ غیر ممیز نہ ہو۔ اب دیکھیں ایک کام ہے چھوٹا سا، آج کا بندہ کہتا ہے رہن چیز رکھنی ہے، میری مرضی ہے، اگلے کی مرضی ہے، اور ادھر شریعت کی مرضی پوچھتے ہی نہیں ہے کہ جس نے اتنے ضابطے معین کر رکھے ہیں، فرمایا وہ متمیز ہو، اگر متمیز چیز نہیں ہوگی تو اس کو رہن میں نہیں رکھا جا سکتا۔ مثال کے طور پر کہتا ہے آدھا گھر تجھے رہن میں دیتا ہوں، لیکن یہ تقسیم نہیں کرتا کہ یہ آدھا اس طرف والا یا اس طرف والا، تو وہ رہن نہیں ہو سکے گا۔ رہن تب ہو سکے گا کہ جس وقت اس آدھے کو وہ ممتاز کر کے کہتا ہے کہ یہ آدھا رہن میں رکھ رہا ہوں اور اس پر تم مجھے اتنے پیسے دے دو، تو یہ وہ شرائط ہے اختصار کے ساتھ۔ آگے ہر ایک میں بڑی تفصیلات ہیں گھنٹوں کی، اختصار کے ساتھ کہ یہ ایک بندہ قرض لینا چاہتا تھا کوئی چیز رہن میں رکھ کے، تو رہن جس چیز کو رکھنا چاہتا ہے اس چیز میں شرطیں کیا ہونی چاہیے، اگر یہ شرائط موجود ہوں گی تو پھر اس کو مرہون کیا جا سکتا ہے، اس چیز کو رہن رکھا جا سکتا ہے، ورنہ شریعت مطہرہ اس کے رہن رکھنے کی اجازت نہیں دے گی۔ جب کوئی بندہ رہن کا یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو یہ مکمل کیسے ہوگا؟ تو اس کی تکمیل جو ہے وہ ایجاب و قبول کے ساتھ اور قبضے کے ساتھ ہوگی۔ جس طرح ہوتا ہے نا عقد نکاح ہوتا ہے، اس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، بیع و شراء میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، تو ایسے رہن میں یہ جس وقت کہے گا کہ میں مجھے اتنا قرض دو اور یہ چیز تمہارے پاس رکھتا ہوں، اور وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں، تو یہاں تک پہنچنے میں عقد پورا نہیں ہوا۔ یہاں ایک اور شرط بھی ہے، وہ ہے قبض، کہ وہ چیز جس کو دے کے قرضہ لینا چاہتا ہے جب تک اگلے کے قبضے میں نہیں آئے گی اس وقت تک رہن کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ جب تک اس قرض دینے والے کے قبضے میں وہ چیز آ جائے گی تو اب کہا جائے گا کہ رہن کا عمل شریعت مطہرہ کی روشنی میں مکمل ہو گیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کے لیے جو دنیا کی زندگی رکھی اور اس کو آخرت کی کھیتی قرار دیا، یہی سارا امتحان ہے بندے کا۔ ایک وہ بگھوڑا ہے جو کافر ہے، جس کا ملت اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ اس کلاس کا اسٹوڈنٹ ہی نہیں، وہ جدھر بھاگتا ہے بھاگتا پھرے، اس کے تقاضا اس سے ہے کہ وہ پہلے کلمہ پڑھے، اب کلمہ ہی نہیں تو وہ جہنمی ہے۔ مومن نے کلمہ پڑھ کے اس کلاس میں داخلہ لے لیا ہے، اب یہ اسٹوڈنٹ ہے۔ یہ اپنے آپ کو اس بگھوڑے کی طرح نہ سمجھے کہ وہ جو کچھ کرتے پھرتے ان کو کوئی پکڑ نہیں تو ہمیں کیوں پکڑ ہے، نہیں، وہ تو جہنم کا ایندھن ہے اور تمہارے لیے رب نے جنت بنائی ہے۔ اس واسطے تمہیں یہ ضابطہ دیا ہے کہ جو کام کرنا ہے تم نے اپنی مرضی سے نہیں کرنا، اپنے خالق کی مرضی سے کرنا ہے، شریعت سے پوچھنا ہے، اور اس سے پوچھ کے جو دنیا بھی کرو گے رب ذوالجلال دنیا کو بھی دین کا رنگ عطا فرما دے گا۔ اب یہاں پر اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ جو چیز رہن میں رکھ دی اب اس کے کچھ اخراجات ہیں، وہ کون برداشت کرے گا؟ مثال کے طور پر وہ بھینس ہے دودھ نہیں دیتی، دودھ دیتی ہوتی تو دودھ اور خرچے کا آپس میں موازنہ ہو جاتا۔ کوئی جانور ہے، کوئی چیز ایسی جس کی حفاظت کی بھی بڑی ضرورت ہے، اس پر اخراجات بھی ہوتے ہیں، تو اس سلسلہ میں شریعت مطہرہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اس پر اخراجات اس چیز پر دو طرح کے ہوں گے، ایک اس کی دائمی بقا کے لیے، دوسرے اس کی عارضی بقا کے لیے۔ عارضی بقا ہے کہ اس کو
محفوظ جگہ پہ رکھنا، اس کو چور اٹھا کے نہ لے جائیں، اس کی راکھی کے لیے کوئی چیز رکھنا، اس کی حفاظت کے لیے کوئی نوکر رکھنا کہ جو اس کی حفاظت کرے، اور دوسرا ہے اس کی بقا کے لیے، مثال کے طور پر وہ جانور ہے تو اس کے چارے کا بندوبست، اس کے پانی کے لیے، اس کی زندگی گزارنے کے جو اخراجات ہیں وہ سارے، تو شریعت مطہرہ میں اس کا فیصلہ یہ ہے کیونکہ وہ چیز اصل میں مالک کی ہے جس نے قرض لیا ہوا ہے، تو اس کے حیات بچانے کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ سارے مالک پر ہوں گے، چیز اس کے پاس رہے گی، مرتہن کے پاس، اس کا حق ہے یہ واپس نہیں کرے گا جب تک کہ وہ قرضہ واپس نہیں کرتا۔ اگر وہ مانگتا رہے، جو کچھ کرتا رہے، منتیں سماجتیں کرتا رہے کہ میری چیز ہے، میرا ٹریکٹر ہے جو تیرے پاس میں نے رہن رکھا ہوا، ایک دن مجھے دے دے، میں اپنی جو ہے وہ زمین اس میں ہل چلا لوں، تو شریعت کے مطابق اس انسان پر جس نے قرضہ دیا ہوا ہے وہ مالک کو ٹریکٹر دینا لازم نہیں ہے، مرضی ہے دے، مرضی ہے نہ دے، کیونکہ رہن کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک اس کو حق نہیں ملے گا یہ اس چیز کو روک رکھ سکتا ہے، اور وہ مالک قرض دیے بغیر اس سے اس چیز کا حتمی مطالبہ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اس انداز میں کہ یہ ادھر جو جس نے قرضہ لیا ہوا ہے اس نے یہ چیز ٹریکٹر مثال کے طور پر رہن میں رکھا ہوا ہے، تو اب اس کے لیے یہ جائز نہیں کہے کہ میں اس کو استعمال کرتا ہوں، اس کی مرضی نہیں، پھر بھی میں ہل چلاتا ہوں اس سے، یا اس کے پیچھے ٹرالی ڈالتا ہوں اور سامان لوڈ کر کے لے جاتا ہوں، نہیں، شریعت نے اس کو استعمال کرنے سے روک دیا کہ تم خود استعمال نہیں کر سکتے اس سے پوچھے بغیر، اور اس کو بھی یہ اجازت نہیں کہ تو اسے پوچھے بغیر اپنا ٹریکٹر اپنے گھر میں لے جائے۔ مرہون چیز جو ہے وہ اس مرتہن کے پاس رہے گی، اپنے طور پر اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اس کا حق صرف اس کو روکنے کا ہے، اس کو روک کے رکھے اور مالک کی طرف نہ جانے دے جب تک کہ اپنا قرض واپس نہیں لے لیتا، اور ادھر سے مالک جو ہے اس نے جو دستبردار ہوا ہے تو اپنی چیز کے اس حق سے کہ میں تمہارے پاس رکھتا ہوں، تم جب چھوڑو گے تو پھر میں لوں گا، ورنہ ملک سے دستبردار نہیں ہوا، وہ چیز اسی مالک کی ہے جس نے دے کے وہ قرضہ لیا ہوا ہے، شریعت اسی کی شمار اس کو کرے گی، اور اگر زکوٰۃ کا معاملہ چلتا ہے تو وہ چیز زکوٰۃ کے زمرے میں آ رہی ہے تو اس مالک کو زکوٰۃ دینا پڑے گی جس نے قرض لیا ہوا ہے، یہ سارے حقوق اس کے لحاظ سے ہیں۔ تو باقی حفاظت میں جو اس کی دائمی حفاظت کے اخراجات ہیں وہ مالک برداشت کرے گا، اور جو عارضی حفاظت کے اخراجات ہیں وہ مرتہن جس نے قرضہ دیا ہوا ہے اور چیز رہن میں وصول کی ہوئی ہے وہ بندہ ان اخراجات کو برداشت کرے گا۔ ایسے ہی یہاں پر راہن جو چیز رہن میں رکھتا ہے اس سے انتفاع کا مسئلہ بڑا پیچیدہ، ہمارے عرف میں ایسے بہت سے دکانوں کے مسئلے، مکانوں کے مسئلے جو شریعت مطہرہ سے سراسر سرکشی پر مبنی ہیں، جن میں یعنی مثال کے طور پر عقد یہ ہوا تھا کہ یہ میرا مکان ہے، تم لے لو اپنے پاس رکھو، اور سال کے بعد میں تمہیں پیسے دے دوں گا جو 2 لاکھ روپیہ میں نے لیا ہے۔ اب اگلا بندہ اس سے پوچھے بغیر اس میں اپنی رہائش نہیں رکھ سکتا، یہ کہے کہ ٹھیک ہے اس نے مکان دیا ہے تو میں 2 سال استعمال کرتا ہوں، میں کرائے پر دے دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، شریعت نے حرام کر دیا۔ صرف روک کے رکھ سکتے ہو، اس کو تالا لگا کے رکھ سکتے ہو کہ اس کو اور کوئی استعمال نہ کرے، اور آگے خود استعمال کرنا، اس سے نفع اٹھانا، یہ مرضی ہے اس مقروض کی جس نے قرضہ لیا ہے۔ اگر وہ اجازت دے دے تو پھر تو مرہونہ چیز سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ اجازت نہ دے، اور یہ بھی بعض کے نزدیک ہے، اگر وہ اجازت نہ دے تو پھر اس بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ جس نے قرضہ دیا تھا اور وہ قرضہ تو پورا واپس لینا ہے اور ساتھ اس مکان کو بھی استعمال کر رہا ہے، تو یہ ربا بن جائے گا، یہ سودی کاروبار ہوگا اور یہ حرام کے زمرے میں آئے گا۔ ایسی 20 صورتیں ہمارے ماحول میں دکانوں کے لحاظ سے، مکانوں کے لحاظ سے رائج ہو چکی ہیں، اور اس سلسلہ میں افسوس تو یہ ہے المیہ، یہ کسی کو یہ بھی سوچ نہیں کہ ہم پوچھیں کیا یہ ہم حلال کر رہے ہیں یا حرام کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اس میں ہماری مرضی پر شریعت نے چھوڑ دیا کہ جیسے ہم آپس میں مکا کر لیں، طے کر لیں وہی ہوگا، شریعت نے ہماری مرضی پہ نہیں چھوڑا، شریعت نے اپنی مرضی بتائی ہے کہ یہ شرائط ہیں، ان شرائط کو پیش نظر رکھ کے جس وقت امور کو طے کیا جائے گا تو پھر جا کر انسان کے لیے اس میں بہتری ہے، اور انسان کو اس دنیا کے اندر وہ پھر منافع ملتے ہیں دین میں، جو دنیا کو صحیح طور پر وہ دین کے نہج کے اوپر استعمال کرتا ہے۔ اب یہاں پر جو جانبین ہیں راہن اور مرتہن،
راہن جس نے رہن رکھا اور مرتہن جس نے اس رہن کو وصول کیا. جیسے وہ مرتہن جو ہے جس نے قرض دیا ہوا ہے اور چیز پاس رکھی ہوئی ہے وہ پوچھے بغیر اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر چادر تھی بڑی قیمتی رہن میں پڑی ہوئی اوپر نہیں لے سکتا, کوئی اور چیز تھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا. ایسے ہی دوسری طرف جو رہن رکھنے والا ہے اپنی چیز اپنے پاس اس سے پوچھے بغیر نہیں لے جا سکتا. اگرچہ مالک وہ ہے اگر اجازت اس کی ہوگی تو پھر اس چیز کو اپنے پاس کچھ وقت کے لیے لے جا سکتا ہے, اور اس پر لازم نہیں شریعت کی طرف سے کہ یہ مرتہن اس کو وہ چیز دے. نہیں, روکنا چاہے تو ہمیشہ روکے, اور جب تک ادھر سے قرض پورا نہیں ہوتا اس وقت تک یہ چیز اپنے پاس رکھے. اور اس سلسلہ میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ جس وقت اس نے وہ چیز اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اس کی حفاظت کے اندر اگر کوئی اس نے گڑبڑ کی, اپنے عمل میں سستی کر دی, چوری کروا دی, اب تاوان اس پہ ہوگا. اب وہ قرض منفی کر دیا جائے گا اس چیز کے اندر سے. وہ بھینس تھی 20,000 کی بطور فرض اور 20,000 قرض تھا, اور اس نے ایسی جگہ پہ باندھی ہے جہاں کوئی حفاظت نہ تھی, چور لے گئے ہیں. تو اب یہ قرض دینے والا اب اس سے قرضہ نہیں مانگ سکتا کیونکہ اس نے اپنے عمل سے اس کی چیز کو ضائع کر دیا ہے, اور چیز ایسی تھی کہ جو پورا قرضہ مکمل اس سے ادا کیا جا سکتا تھا. تو یہ مختلف پہلو ہیں رہن کے ان مسائل کے, اور بطور خاص انتفاع جو رہن سے ہے نفع حاصل کرنا, اس کے لحاظ سے اور اس کے ساتھ جو دیگر شرائط ہیں ان کے لحاظ سے اپنے معمول کا اور معاملے کا ہر وقت جائزہ لیتے رہنا یہ ہمارے لیے لازم ہے, تاکہ ہمارا فرق برقرار رہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں عام لوگوں کے مقابلے میں جو دولت ایمان عطا کی ہے, ان عام سے مرادہ کفار کے مقابلے میں ہم اپنی عملی زندگی میں یہ فرق واضح کر دیں کہ ہمارے معمولات اور ہیں, ان کے معمولات اور ہیں. یہ المیہ ہے کہ کب سے یہ معمولات کا معاملہ سرد خانے میں پڑا ہوا ہے. خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف ایک مسئلہ کہا گیا تھا, 1 ہفتے کے لیے مؤخر کر دو. جو لشکر اسامہ کو بھیجنا تھا, نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو حضرت اسامہ نے کہا چند دن مجھے رہنے دو, یہاں پر ہو سکتا ہے کہ لوگ مرتد ہو جائیں, نئے قبیلے مدینہ شریف پہ حملہ کر دیں, تو ہم سارے شام میں ہوں گے تو مدینہ شریف غیروں کے قبضے میں چلا جائے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے نبی علیہ السلام حکم دے کے جائیں اور میں حکم کو ملتوی کروں, معطل نہیں صرف ملتوی کروں چند دنوں کے لیے. فرمایا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. لن تختفنی الطیر احب الی من ان ابدا بشیء قبل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں تنہا مدینہ شریف میں رہ جاؤں, حملہ ہو جائے, میں شہید ہو جاؤں اور میرا بدن دفن کرنے کے لیے کوئی نشان باقی نہ بچے, میری ہڈیوں سے گوشت پرندے نوچ کے لے جائیں, مجھے یہ منظور ہے, مگر نبی علیہ السلام کے دیے ہوئے فرمان کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا. ایک فرمان معطل کرنا تو کیا, ملتوی چند دنوں کے لیے. فرمایا جان دے سکتا ہوں مگر ملتوی نہیں ہو سکتا. اب یہ آدھا دین جو ملتوی ہو گیا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ التوا جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں سے رائج نہیں ہے, جو قانون شریعت جو نظام الہی صدیوں سے رائج نہیں ہے سرزمین پر, اور مسلمان زندگی گزار رہے ہیں. آخر کل مواخذہ ہوگا کہ تم نے تھوڑے سے دین کو اپنا دین سمجھا اور بہت سا حصہ اس دین کا جو ہے اس میں تم نے اللہ کے دین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مقابلے میں تم نے انگریز کا دین جو ہے, انگریز کا نظام جو ہے اس کو اپنی زندگی کا نظام بنائے رکھا, اس کے مطابق معاہدے کیے, فیصلے کیے, تھانے کچہری کے معاملات ہوتے رہے. تو یہ ایک شدید مواخذہ ہے. اس سے بچنے کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے جہاں تک انفرادی طور پر ان معاملات پہ عمل ہو سکتا ہے وہ ضرور کریں, اور اجتماعی عمل کی خاطر بھی ہم منصوبہ بندی کریں تاکہ ایسا تانا نہ ہو ہمارے لیے تاریخ امم میں, اور کل ایسا مواخذہ نہ ہو ہم سے رب ذوالجلال کی طرف سے کہ ہم کروڑوں اربوں لوگ تھے, تمہارے ہوتے ہوئے میرا دین اجنبی بن گیا تھا, پردیسی بن گیا تھا, تم نے اس کے لیے کردار ادا کیوں نہ کیا. یہ اس بات کا جواب بہت مشکل ہو جائے گا. اس واسطے آج ان امور کی سمجھ بھی ضروری ہے اور اس کے مطابق پھر عمل کرنا بھی ضروری ہے. وہ دوسری سکیمیں, وہ دوسرے طریقے, ان سے ظاہری فائدہ ہو سکتا ہے مگر وہ فائدہ حقیقت میں نقصان ہے. نیکیوں کا بینک بیلنس اس سے ختم ہو جاتا ہے.
خالی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بندے کا ایمان بھی لٹ جاتا ہے۔ اس واسطے ہمیں وہ سکیمیں عمل میں لانی چاہیے جو صاحب گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو خود بیان کیا ہے اور ان کو اپنی امت کا نصاب زندگی قرار دیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمارے اس درس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہمیں معاملات کے لحاظ سے بھی اچھی طرح سمجھ کر اپنے معاملات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا شافي الامراض اشف مرضانا يا دافع البليات ادفع عنا شر الظالمين والفاسقين یا الہ العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمارے اس اجتماع کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ یہ ہم نے شریعت مطہرہ کا جو ایک باب پڑھا ہے اس کی ہمیں برکتیں عطا فرما اور ہمیں پوری شریعت کی اپنی طرف سے سمجھ عطا فرما اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما۔ یا الہ العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم مرتبہ کے طفیل ادارہ صراط مستقیم پاکستان کو اپنے اعلیٰ مقاصد میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، سب کے اخلاق میں برکتیں عطا فرما، سب کے اعمال صالحہ میں برکتیں عطا فرما، سب کے عمل، ایمان، علم اور اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین سب کو پریشانیوں سے محفوظ فرما، سب کو ناچاکیوں نا اتفاقیوں سے محفوظ فرما۔ ہر گھر کو اے اللہ اپنی برکتوں کا حصہ عطا فرما۔ جن گھروں میں نا اتفاقیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں، بے برکتیاں ہیں، نحوستے ہیں، اے اللہ رمضان کی برکت سے ان کے گھروں کو مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو اصحاب اولاد ہیں ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو اصحاب اولاد اپنی اولاد کے رشتوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین باقی طفیل سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما۔ یا الہ العالمین حاضرین اس وقت دلوں میں جو تڑپ، تمنا، جستجو، حاجات رکھتے ہیں تو سب کو جانتا ہے، اپنے فضل سے سب کی حاجات پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔